جب نبی آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام زمین پر آباد ہوئے تو ان کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ جب وہ بڑے ہوئے تو بڑے بیٹے قابیل نے کسان بن کر فصلیں اگائیں اور چھوٹا بیٹا حابیل چراگاہ بنا اور بھیڑیوں، بکریوں اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے بعد حابیل اگلے نبی ہوں گے۔ شیطان نے قابیل کو بہت غیرت دلایا اور اسی طرح قابیل اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ بڑے ہیں اور آئندہ نبی ہونے چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اللہ کے لیے قربانی کریں اور دیکھیں کہ اللہ کس سے قبول کرتا ہے۔ قربانی کا مطلب ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز رکھ کے اور اللہ کے قبول ہونے کا انتظار کریں گے۔ اگر آگ آ کر جل کر راکھ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اگلے دن قابیل نے کچھ فصلیں لیں کیونکہ وہ ایک کسان تھا، اور حابیل نے ایک بھیڑ قربانی کے طور پر لی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور اپنی قربانی وہاں رکھی۔ قابیل ایک کنجوس تھا اور دوسروں کو کچھ دینا یا اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے کچھ خراب فصل لی اور اس نے اپنی بہترین فصل نہیں لی۔ حابیل اللہ سے محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی بہترین اور صحت مند بھیڑ لی۔ قابیل نے کچھ پرانی سوکھی فصلیں اللہ کو دینے کے لیے لی اور بدتمیز تھا اور اللہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو وہ دیتا تھا جو اس کے پاس تھا۔ حابیل اللہ سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنی بہترین بھیڑیں اللہ کو دینے کے لیے لیں۔ وہ دوسروں کو دینا اور اپنے پاس جو کچھ تھا اسے بانٹنا پسند کرتا تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی کی چنگاری چمکی اور آگ تری اور حابیل کی بکریوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی ہے۔ قابیل کو غصہ آ رہا تھا اور اب حابیل پر اس سے بھی زیادہ حسد ہو رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا اور حابیل سے نفرت کرنے لگا کیونکہ اس کے خیال میں یہ حابیل کی غلطی تھی۔ حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر وہ بہترین ہو جائے اور اللہ سے محبت کرے تو اللہ بھی اس کی طرف سے قبول کرے گا، لیکن قابیل اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غلط تھا۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر ہیں کیا آپ؟ قابیل نے حابیل سے کہا۔ اچانک شیطان نے ایک بہت ہی بری سوچ ڈالی۔ اس کا دماغ اور قابیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ برے خیالات سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس نے حابیل کو پکارا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی تو بھی میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور اگرچہ حابیل نے قابیل کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، قابیل بہت غصہ اور حسد میں تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قابیل کو معلوم ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اس سے بہت دکھ ہوا اور کاش اس نے کبھی شیطان کی بات نہ سنی۔ وہ بہت خوفزدہ بھی تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم معذرت خواہ ہیں اور جھوٹ بولنے یا چھپانے کے بجائے اس کے لیے میک اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے والد کو بتانا اور اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اسے چھپانا نہیں جانتا تھا۔ قابیل نے ایک کوے کو زمین کھودتے دیکھا تو اسے خیال آیا، اس نے اپنے بھائی کی قبر کھود کر چھپانے کا فیصلہ کیا۔ زمین میں جسم اس کے بعد قابیل اپنے والدین کے پاس واپس جانے سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ بھاگ گیا اور اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور شیطان کا دوست بنا تو اللہ اسے عذاب دے گا اور قیامت کے دن شیطان کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ حابیل اور قابیل کی باتوں سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ شیطان کی بات کبھی نہیں سننی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی سنیں۔ جب ہمارے ساتھ
برا سلوک ہوتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہم غصے میں ہوں تو ہمیں کبھی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معذرت کہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں شیطان کی طرح غصہ، حسد اور مغرور نہیں ہونا چاہیے۔